السلام علیکم، ویلکم ٹو حقیقت نامہ۔ میرا نام سید سعد شاہ ہے۔ چاروں طرف گپ اندھیرا تھا۔ وہ اس تاریکی میں بھی پاگلوں کی طرح اس اندھیری سرنگ میں بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر سے اس سرنگ میں دوڑ رہا تھا۔ مسلسل بھاگنے سے اس کا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا اور سانس دھوکنی کی طرح چل رہا تھا۔ پھر اچانک اسے اپنے سامنے ایک حسین و جمیل لڑکی دکھائی دی۔ لڑکی کے چہرے کے گرد عجیب سا روشن ہالہ تھا۔ اس انوکھے ہالے سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ اسی ہالے کی روشنی کے باعث وہ اس اندھیرے میں بھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دوڑ کر لڑکی کے قریب ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کافی دیر تک دوڑنے کے باوجود وہ لڑکی تک نہ پہنچ پا رہا تھا، حالانکہ لڑکی اس سے محض 15 یا 20 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ بالآخر تنگ آ کر وہ چلایا، میں تم تک پہنچ کیوں نہیں پا رہا؟ لڑکی نے بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھا۔ واپس لوٹ جاؤ بلاول۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے چلتی ہوئی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ چارج ہری اپ، ایک چیختی چلاتی مردانہ آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے جسم کو زوردار جھٹکا سا لگا اور وہ چاروں شانے چت ہو گیا۔ ڈاکٹر، اس کی پلکیں لرز رہی ہیں۔ ایک خوبصورت نسوانی آواز قریب سے ابھری اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ کچھ دیر دھندلاہٹ کے بعد اسے صاف دکھائی دینے لگا۔ اس کے منہ پر آکسیجن ماسک موجود تھا اور پورا جسم زخمی تھا، خاص کر اس کے سر پر زیادہ بینڈیج کی گئی تھی، گویا اس کے سر میں زیادہ چوٹیں آئی تھیں۔ ہوش میں آنے کے بعد اسے سر میں شدید درد اور اذیت کا احساس ہونے لگا تھا۔ اتنا تو وہ اندازہ لگا ہی چکا تھا کہ کسی اسپتال کے آئی سی یو میں وہ موجود ہے۔ قریب ہی ایک ادھیڑ عمر ڈاکٹر، درمیانے قد و قامت کی نرس اور وارڈ بوائے موجود تھے۔ تھینکس گاڈ کہ تمہیں ہوش آ گیا، میں تو اسے معجزہ ہی کہوں گا۔ تمہارے پورے جسم، خاص کر سر میں تو شدید چوٹیں آئی تھیں، تمہارے دل کی دھڑکن نہ ہونے کے برابر تھی، ڈاکٹر نے شفیق لہجے میں کہا۔ منہ پر آکسیجن ماسک موجود ہونے کے باوجود اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسٹینڈ پر موجود ڈرپ میں انجیکشن لگا دیا۔ کچھ دیر بعد اس کی پلکیں بوجھل ہونے لگیں اور وہ سو گیا۔ اس کی دوبارہ آنکھ کھلی تو وارڈ بوائے، نرس اور ڈاکٹر بدستور آئی سی یو میں موجود تھے۔ اب وہ خود کو پہلے سے بہتر محسوس کر رہا تھا۔ لگتا ہے اب تمہاری طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہے، جسم یا سر میں درد تو نہیں؟ اس بار خوبصورت نرس اس سے مخاطب تھی۔ بلاول نے سر کے اشارے سے اثبات میں جواب دیا۔ تمہیں ابھی کم از کم 2 روز آئی سی یو میں گزارنے ہوں گے، پھر طبیعت بہتر ہوتے ہی تمہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، جہاں تم اپنوں سے مل سکو گے، اور ہاں وہ دیکھو تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ ڈاکٹر نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ نرس نے کھڑکی پر سے تھوڑا سا پردہ سرکایا تو کھڑکی کی دوسری طرف موجود سوگوار حسین چہرہ دیکھتے ہی وہ تڑپ اٹھا۔ وہ اس کی بیوی لائبہ، جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے غیر محسوس انداز میں اشارے سے لائبہ کو رونے سے منع کیا، مگر اسے اپنے آنسوؤں پر اختیار کب تھا؟ موقع خوشی کا ہو یا پھر معاملہ غم کا ہو، یہ بے اختیار نکل پڑتے ہیں۔ کھڑکی کے شیشے کے پار بیڈ پر اس کا محبوب شوہر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد لائبہ کھڑکی کے قریب سے ہٹی تو نرس نے برتا برابر کر دیا۔ بلاول، میں جانتا ہوں تم اپنی بیوی سے ملنے کے لیے بےتاب ہوگے، مگر تمہیں کم از کم 2 روز صبر سے کام لینا ہوگا۔ حالت بہتر ہوتے ہی تمہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، وہاں تم جس سے چاہے مل سکتے ہو، اور تب تک امید ہے تمہیں آکسیجن ماسک کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی اور نرس کو ہدایات دینے کے بعد وارڈ بوائے کے ساتھ آئی سی یو سے رخصت ہو گیا۔ نرس خاص طور سے اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ وہ مخلص اور بے لوث کردار کی مالک تھی۔ اس کے چہرے پر ہمہ وقت مسکراہٹ موجود رہتی تھی، جو مریضوں کے لیے آکسیجن سے بڑھ کر تھی۔ اسی روز رات کے پہر
بلاول کے چہرے پر موجود آکسیجن ماسک اتار دیا گیا۔ اب وہ پہلے سے کافی بہتر تھا، بات کر سکتا تھا اور سانس لینے میں بھی دقت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ روبینہ نامی اس مخلص نرس سے کافی مانوس ہو چکا تھا۔ اوکے بلاول صاحب، اب صبح ملیں گے۔ روبینہ شفٹ چینج ہوتے وقت مسکراتے ہوئے رخصت ہونے لگی تو وہ ہنس پڑا۔ مس روبینہ، اگر مریضوں سے آپ اسی طرح پیش آتی رہیں تو پورا شہر بیمار ہو کر اس ہسپتال میں آ جائے گا، بلاول نے شوخ لہجے میں کہا تو وہ اس کے سر کے بال بکھیرتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ رات کو ادویات کے زیر اثر وہ جلدی سو گیا۔ الیاس صبح وہ ایک خواب دیکھ کر بیدار ہوا۔ خواب بالکل واضح طور پر اس کے حافظے میں محفوظ ہو چکا تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا روبینہ نامی وہ نرس سڑک پار کر رہی ہوتی ہے کہ ایک تیز رفتار کار اسے کچلتی ہوئی گزر جاتی ہے۔ اس خواب کی وجہ سے وہ کافی دیر پریشان رہا۔ صبح ادھیڑ عمر ڈاکٹر آئی سی یو میں آیا تو اس کے ساتھ ایک دوسری نرس تھی۔ اس کا معائنہ کرنے کے بعد اس نے کہا، بلاول، اب تم پہلے سے کافی بہتر ہو، کچھ دیر بعد تمہیں آئی سی یو سے شفٹ کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، آج مس روبینہ ڈیوٹی پر نہیں آئی؟ بلاول کے پوچھنے پر ڈاکٹر اداس ہو گیا۔ روبینہ مخلص اور اچھی لڑکی تھی۔ اسپتال کا اسٹاف اور مریض اس کی خوش اخلاقی اور جذبہ اظہار سے بہت متاثر تھے۔ آج صبح جب روبینہ اسپتال آنے کے لیے گھر سے نکلی، سڑک پار کرتے ہوئے ایک تیز رفتار کار اسے کچلتی ہوئی نکل گئی۔ وہ بیچاری موقع پر ہی ہلاک ہو گئی۔ بلاول دھک سے رہ گیا، گویا اس نے روبینہ سے متعلق جو خواب دیکھا تھا وہ سچا ثابت ہو چکا تھا۔ اسے کچھ دیر بعد آئی سی یو سے پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ لائبہ پہلے سے ہی روم میں اس کی منتظر تھی۔ بلاول، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ پہلے سے کافی بہتر ہے، انشاءاللہ 2-4 روز میں چلتے پھرتے بلکہ اچھلنے کودنے لگوں گا۔ بلاول نے اس کا ہاتھ محبت سے تھامتے ہوئے کہا، تمہیں اس قدر تیز رفتاری سے موٹر سائیکل چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ لائبہ نے شکوہ گنا لہجے میں کہا۔ لائبہ، میں بائک تیز رفتاری سے نہیں چلا رہا تھا اور پھر سڑک پر رش بھی نہ تھا، بس اچانک کسی تیز رفتار گاڑی نے عقب سے سائیڈ مار دی اور میں موٹر سائیکل سمیت لڑکتا ہوا فٹ پاتھ سے جا ٹکرایا۔ میرا سر فٹ پاتھ پر لگا تھا اور مجھے پھر ہوش نہیں رہا۔ نہ جانے کس نے مجھے اسپتال پہنچایا۔ پھر اس نے ہوش میں آنے سے پہلے سرنگ والی لڑکی کے متعلق بتانے کے ساتھ ساتھ لائبہ کو روبینہ کے حادثے سے متعلق خواب بھی بتایا۔ دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ لائبہ نفسیات کی اسٹوڈنٹ رہ چکی تھی۔ کہنے لگی، دراصل ہو سکتا ہے اس حادثے سے تمہارا دماغ متاثر ہوا ہو، اس لیے اسے حادثہ پیش آنے کا سن کر تمہیں ایسا لگا کہ تم نے اس کے حادثے سے قبل اس قسم کا خواب دیکھا ہے، ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ روبینہ کو پیش آنے والے حادثے کے بارے میں تم گھنٹوں پہلے خواب کے ذریعے جان لو۔ لائبہ نے تیزی سے کہا تو وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ لائبہ اور بلاول کی لو میرج تھی۔ دونوں کزنز تھے۔ کمال احمد اور سجاول دونوں بھائی تھے۔ بلاول کمال احمد کا اکلوتا بیٹا تھا، جبکہ لائبہ سجاول کی بیٹی تھی۔ یاسر سجاول کا بیٹا لائبہ سے 2 سال بڑا تھا اور کافی تنخو اور خوش مزاج شخص کا تھا۔ کمال احمد اور سجاول دونوں بھائی مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ لائبہ اور بلاول دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ کمال احمد نے جب بلاول کے لیے لائبہ کا ہاتھ مانگا تو بھائی نے انکار نہیں کیا۔ یوں ان دونوں کی منگنی کر دی گئی۔ پھر سجاول کی قسمت نے پلٹا کھایا اور ہزاروں ماہانہ کھانے والا سجاول لاکھوں روپے ماہانہ کمانے لگا اور چندی سال میں متوسط علاقے میں رہائش پذیر ہو گیا۔ جیسے جیسے اس کی دولت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، ویسے ویسے وہ بھائی سے ملنے ملانے سے گریز کرنے لگا۔ اب وہ ہائی کلاس سوسائٹی کا پروردہ تھا، جو غریب رشتہ داروں کو اچھوت کا مریض سمجھنے لگتے ہیں۔ کمال احمد
بھائی کے تیور بھانپ چکا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں سجاول اب بیٹی کا رشتہ ہی نہ توڑ ڈالے۔ پھر ایک روز اس کا یہ خدشہ حقیقت کا روپ دھار گیا۔ سجاول نے بھائی کو فون کر کے بتایا کہ وہ بلاول اور لائبہ کی منگنی توڑ رہا ہے، اور یہ کہ اس نے لائبہ کا رشتہ معروف صنعت کار سہیل درانی کے بیٹے ادریس درانی سے طے کر دیا ہے۔ کمال بھائی کے رویے سے دل برداشتہ ہوا ہی، مگر بلاول کے تو اوسان خطا ہو گئے۔ وہ ادریس درانی کی شہرت سے بخوبی واقف تھا۔ وہ دولت مند باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھی، عیاش اور بد کردار انسان جو ہمہ وقت اپنے ہی جیسے آوارہ دوستوں کے جھرمٹ میں رہتا۔ ادریس درانی محبت کے نام پر کئی لڑکیوں کی زندگی برباد کر دی تھی، اور جو اس کے جھانسے میں نہ آتی اسے زبردستی اٹھا لیا جاتا۔ کمال نے سجاول سے مل کر اسے سمجھانا چاہا کہ ادریس سے لائبہ کی شادی لائبہ کی زندگی تباہ کر دے گی۔ اس نے بھائی کو ادریس کی اصلیت سے بھی آگاہ کیا، مگر سجاول نے اس کی بات پر یقین نہ کرتے ہوئے اسے بلاول کا ضد سمجھا۔ یوں لائبہ کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ مجبوراً لائبہ اور بلاول کو انتہائی قدم اٹھانا پڑا۔ وہ دونوں شادی سے چند روز پہلے گھر سے بھاگ نکلے اور کورٹ میرج کر لی۔ انہوں نے کرائے پر گھر لے لیا۔ یہ ٹاؤن 3-4 سال پہلے آباد ہوا تھا، اور مکان ایک دوسرے سے فاصلے پر تھے۔ دونوں کے گھر والے ان کے موجودہ ٹھکانے سے آگاہ نہ تھے۔ بلاول نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت حاصل کر لی تھی۔ ابھی ان کی نئی زندگی کی شروعات کو صرف 10 یا 15 روز گزرے تھے کہ اچانک یہ حادثہ پیش آ گیا۔ حالانکہ کراسنگ کی اس سڑک پر رش بھی زیادہ نہ تھا، اور پھر وہ موٹر سائیکل بھی درمیانی رفتار سے چلا رہا تھا کہ عقب سے آنے والی ایک تیز رفتار پجارو موٹر سائیکل سے ٹکرائی، اور موٹر سائیکل سڑک پر گھسٹتی ہوئی فٹ پاتھ سے ٹکرا گئی۔ بلاول کا سر فٹ پاتھ سے ٹکرایا تھا۔ درد اور اذیت کی کسیلی لہریں پورے وجود میں سرایت کر گئی تھیں، اور وہ ہوش و خرد سے محروم ہو گیا تھا۔ چند ہی روز میں وہ مکمل صحت یاب ہو چکا تھا، اور اب ڈیوٹی پر بھی جا رہا تھا۔